الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دینے والے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ڈریں، کفار اور منافقین کا کہنا نہ مانیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بڑا دانا ہے۔ اور عمل کیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے دو دل ایک آدمی کے شکم میں، اور نہیں بنایا اس نے تمہاری بیویوں کو تمہاری مائیں، اور نہیں بنایا اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے فرزند۔ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان سچا ہے، اور وہ حکم دیتا ہے سیدھے راستے پر چلنے کا۔ بلایا کرو انہیں اپنے باپوں کے نام سے، یہ زیادہ قریب الانصاف ہے، قرین الانصاف ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اگر تمہیں علم نہ ہو ان کے باپوں کا تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور نہیں ہے تم پر گرفت جو تم نادانستہ کرو، البتہ وہ کام جو تمہارے دل قصدن کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور حضور پاک کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روح سے، عام مومنوں اور مہاجرین سے، مگر یہ کہ تم کرنا چاہو اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی، اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے بھی، اور ہم نے سب سے پختہ عہد لیا تھا، یہ کہ پوچھے سچوں سے ان کے سچ کے متعلق، اور اس نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ پچھلے فرمان الہی میں وضاحت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ رب ہے اور مخلوق کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، اور جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہدایت ہے، جس کے بغیر انسان چپائیوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا، منکرو سمجھو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جب موسیٰ کو بھیجا گیا اس کو کتاب عطا فرمائی گئی۔ جو لوگ ایمان لائے وہ تو خدا کی رحمت میں داخل ہوئے، اور جنہوں نے بغاوت کی وہ ذلیل ہوئے۔ موسیٰ کے بعد جو لوگ سیدھی راہ پر رہے وہ باخدا لوگ دوسروں کو ہدایت دیتے رہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو بھولے اور کتاب کو بھولے تو وہ بھی غرق اور تباہ ہوئے۔ آج کا فرمان الہی سورۃ احزاب سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں ضروری باتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ کفار، منکرین اور یہود کی سازشوں کا پورا زور تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت سنانے والے ہیں۔ آپ ان کفار اور منافقین کی سازشوں کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا کارساز ہے، اور وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ حکم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تبلیغ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اس کے وجود میں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس وقت جن باتوں کا رواج تھا وہ اسلام کے خلاف تھیں،
اس لیے ان کی اصلاح کا حکم ہوا۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو وہ اس پر حرام نہیں ہوتی، ماں ماں ہے اور بیوی بیوی ہے۔ دوسرا غلط یہ رواج کہ لوگ منہ بولے بیٹے کو اپنا بیٹا حقیقی بنا لیتے اور وہ ان کے نام سے معصوم ہوتے اور جائیداد کے بھی وارث ہوتے۔ اسی طرح حضرت زید بن حارثہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت رواج کے مطابق اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ حکم ہوا اس طرح کوئی کسی کا بیٹا نہیں ہو سکتا، بیٹا اس کا ہے جس سے وہ پیدا ہوا، اس کو اسی کے اصل نام سے پکارو اور وہ جائیداد کا وارث بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر کوئی اپنی مہربانی سے کسی کو دینا چاہے تو اپنی جائیداد کے تیسرے حصے تک دے سکتا ہے۔ اس کے بعد ضروری ہدایت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے ان کے اپنے نفسوں سے بھی زیادہ قریب اور مہربان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں، اور جو قریبی رشتہ دار ہو وہ دوسروں سے زیادہ حقدار ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ان کے علاوہ کسی پر مہربانی کرنا چاہے تو اجازت ہے، اس پر پابندی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا مال کے متعلق اور کافروں کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو اس ہدایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ کارساز اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سارے احکام سنا دیں اور غلط رسمیں ختم کر دیں۔ حکم ہوا جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کا بندہ، اور بغاوت کرنے والا کافر اور اس کا انجام دردناک ہوگا۔ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی ہدایت کی گئی۔ یہ غلامی صحیح نسبت رسولی قائم کرنے سے ہوتی ہے۔ جب مکمل نسبت ہو تو پھر ہر حکم پر عمل کرنا انسان اپنا فرض سمجھتا ہے۔ اس لیے یہاں نسبت رسولی حاصل کرنے کے لیے یاد الہی سے سینوں کو صاف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔